يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سورہ الم نشرح یہ بھی مکی صورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ کچھ اس طرح پریشان ہو جاتے کہ جب آدمی تبلیغ کرتا ہے، اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو کبھی تو اظہار ما فی ضمیر کے بارے میں آدمی کو، متکلم کو، مبلغ کو، واعظ کو تشویش ہوتی ہے کہ میں اپنے مخاطب کو کس طرح سمجھاؤں، اظہار ما فی ضمیر کس طرح کروں. مضامین بہت سارے ہوتے ہیں، بعض مضامین پیچیدہ ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ پریشانی ہوتی ہے. دوسری پریشانی کبھی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی معاشرے میں ایسی بات کرتا ہے کہ ماحول اس کے منافی ہو، تو وہ بات جو ہے وہ لوگوں کو بسا اوقات اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ لوگ اپنے ماحول کے سسٹم میں جڑے رہتے ہیں. لوگوں سے جو چیزیں ہم سنتے ہیں اور ماحول میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ زندگی کا حصہ ہے. کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے محرکات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں. آیا ان باتوں کی، آیا ان روایات کی، آیا ان افعال کی بنیاد صحیح ہے یا بنیاد صحیح نہیں ہے. تو اس بات پہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں. اسی لیے جب کوئی ایسی بات آتی ہے جو ماحول اور اس زمانے کے سسٹم کے خلاف ہو، اگرچہ وہ بات سچی ہو، اگرچہ وہ ایک حقیقت ہو، لیکن اس کا رد عمل ضرور جو ہے وہ منفی آتا ہے، تو اس رد عمل کو برداشت کرنا اور حکمت عملی سے اس سے نمٹنا، اس کے لیے بھی جو ہے ایک حل ہونا چاہیے. یہ دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتی تھی. دوسروں کو کیسے سمجھاؤ اور دوسروں کی طرف سے جو ریئیکشن ہے، جو رد عمل ہے، اس کو برداشت کرنے کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس قوت کو بڑھانے کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ شرح صدر جسے کہتے ہیں، ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں. اس میں دونوں چیزیں آ گئی. ایک بات یہ آ گئی کہ ہم نے آپ کے سینے مبارک میں، قلب مبارک اور صدر میں معلومات کا، علوم کا سمندر ڈال دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک علوم نبوت سے بھر گیا. جب آدمی کے پاس بہت ساری معلومات ہو، بہت سارے علوم ہو، تو وہ اپنے مخاطب کو کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے سمجھانے کی قدرت رکھتا ہے. تو پہلے مسئلے کے لیے جو معلومات درکار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ کو دے دی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف سے جو رد عمل آنے والا ہے، اس کے لیے برداشت کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحمل کی خوبی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. چنانچہ مشرکین کی طرف سے ماحول میں حالات جتنے بھی ناساز اور مخالف ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کر لیتے. کسی بھی روایت میں،
یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا فضا کا اظہار کیا ہو، واویلا کیا ہو اور عدم برداشت کا اظہار کیا ہو، کسی بھی روایت میں پوری تاریخ میں ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ مکی دور بہت کٹھن، بہت سخت اور عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت دور تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے وزرک، آپ کا بوجھ۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ اس کو کہتے استفہام برائے تقریر، یعنی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، کشادہ کر دیا، دو چیزوں کے لیے، معلومات کا سمندر ڈالا اور برداشت کی طاقت وافر مقدار میں دے دی۔ اور ایک بوجھ جو آپ کے اوپر رہا کرتا تھا، کون سا؟ الذی انقض ظہرک، نقض کے معنی توڑنے کے، ظہر کے معنی کمر کے ہے، وہ بھاری بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، یعنی کہ آپ کی کمر کو جھکایا تھا بھاری پن کی وجہ سے، انتہائی وزن کی وجہ سے، اس کو بھی ہم نے ہٹا دیا۔ ہلکا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ختم کرنے کی، اس کو ہم نے اکثر ختم کر دیا۔ تو کون سا بوجھ تھا؟ ایک کا تو ذکر ہوا کہ مخالفین کی طرف سے جو رد عمل ہو سکتا تھا، اور پھر اس کے برداشت کرنے کی جو طاقت تھی، ہم نے آپ کو وہ طاقت دی۔ تو چونکہ تنقید جو ہے یہ برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر تنقید بھی بارش کی طرح ہو رہی ہو، ہر گھر سے ہر منہ سے اعتراض کے تیر آپ برس رہے ہوں، تو ان کے برداشت کے لیے پہاڑ سے زیادہ ہمت چاہیے۔ ہم نے آپ کو وہ ہمت دے دی، اب تنقید کو آپ برداشت کرتے ہیں ٹھنڈے سینے کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ۔ لیکن اس میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مطلب یہ بھی ہے، کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک امر مباح اس کو کہتے ہیں کہ جو منع نہ ہو شرعاً، لیکن اس کا درجہ ایسا ہو کہ نہ کرنے میں کوئی ثواب ہو اور نہ ترک میں کوئی ثواب ہو، کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو اور ترک میں کوئی ثواب بھی نہ ہو۔ ایک آدمی لباس پہنتا ہے تو وہ کس قسم کا لباس ہے، کس کارخانے اور کس فیکٹری کا کپڑا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بشرطے کہ وہ ریشمی نہ ہو، بشرطے کہ وہ مکمل سرخ نہ ہو۔ تو باقی اس قسم کی چیزیں مباح کہلاتی ہے۔ میں قلم رکھتا ہوں جیب میں، کس قسم کا قلم ہے، تو یہ مباح امر ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار عذر حکمت، یعنی اس کام میں حکمت سمجھ کر کے وہ کام کرتے، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو خلاف حکمت سمجھتے، تو ایک بوجھ آتا، ایک افسوس سا ہوتا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا۔ ویسے فقہا نے لکھا ہے کہ کام کے، جائز کاموں کے، مباح کاموں کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کو عزیمت کہتے ہیں، دوسرے کو رخصت کہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی عزیمت پہ عمل کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی پابند تھے کہ بیان جواز کے لیے، یعنی یہ بات، یہ حکم بتانے کے لیے کہ یہ پہلو بھی جائز ہے، نبی علیہ السلام کبھی کبھار بیان جواز کے لیے وہ کام کرتے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں وہ کام آتا تھا، لیکن دوسرا پہلو اولا، بہتر اور اچھا لگتا، اسی لیے طرح کا بوجھ سا محسوس کرتے۔ مثال کے طور پہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ افضل ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ جب وضو برقرار ہو اور آدمی دوسری نماز پڑھنا چاہے بغیر وضو کی تجدید کے، نئے وضو کرنے کے بغیر، یہ بھی جائز ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے۔ عمومی معمول یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے نیا نیا تازہ وضو بناتے، لیکن بیان جواز کے لیے ایسا بھی کیا ہے کہ کئی نمازیں ایک وضو کی حالت میں ادا فرمائی۔
تو اس سے نبی علیہ السلام کے ذہن پہ ایک طرح کا بوجھ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کاموں کے لیے جن کو شریعت کی اصطلاح میں خلاف اولا کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے وہ کام کرتے کہ یہ بھی جائز ہے، تو ایک بوجھ سا جو رہتا تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو جھکا لیا تھا۔ اب کوئی عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب وہ جائز ہے تو اس میں اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل تھا، عام محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہے تو مقرب لوگوں کی گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی ایک کام کرے بازار میں یا جہاں بھی، وہ اس آدمی کی شان کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، اس کو عیب نہیں کہا جاتا، لیکن وہ کام ایک خاص آدمی کرے، ایک بہت عالی مقام والا آدمی کرے تو اس کام کو برا مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لکھنؤ میں مشہور مقولہ ہے کہ دو بچوں کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی، تو ایک بچے نے دوسرے سے کہا کہ ایسا تبانچہ منہ پہ رسید کروں گا کہ سارے دان زمین پہ تشریف لائیں گے۔ اب یہ گالی ہے، لیکن لکھنؤ کی زبان بہت مہذب ہے۔ اب ان لوگوں کی گالی کی یہ صورت ہے، ایک عام آدمی گالی دے تو الگ بات ہے، یہ تو گالی کی مثال مناسب نہیں ہے یہاں، صرف یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک آدمی کی سطح اور دوسرے آدمی کی سطح، تیسرے آدمی کی سطح، زندگی کی، دینداری کی، ایمان کی، یہ سب برابر نہیں ہے، یہ الگ الگ ہے۔ تو جو چیز وہ نیکی میں آتی ہے وہ اس آدمی کے لیے تو نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بالا تر آدمی کے لیے وہ ذرا عیب شمار ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کام جو ہمارے لیے جائز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا بوجھ رہتا تھا، اللہ نے یہ بوجھ اتار دیا کیونکہ آپ کا معمور ہے، اور فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَا، اور ہم نے آپ کا تذکرہ اونچا کر دیا، آپ کی ہم نے شان بڑھا دی، آپ کی شہرت، آپ کی آواز کو بلند کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا نام بہت اونچا ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ بعض مقامات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کر دیا، جیسے اذان میں، جیسے اقامت میں، جیسے تشہد میں۔ اب ہر مسجد میں، ہر منبر پر نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، تو ہم نے آپ کا نام جو ہے وہ بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ تو یہ بھی ایک انعام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے ذکر کیا، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا بوجھ اتار دیا، اور آپ کو ہم نے وہ شہرت دے دی جو آج کل جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل الناس تھے، ساری دنیا سے، ساری انسانیت سے سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ ٹھیک ہے، لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، مخالفت میں پراپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے مقام کو، نبی علیہ السلام کی عزت کو، حضور علیہ السلام کی عقل مندی کو، حضور علیہ السلام کی تدبیر کو، تمام زندگی کے پہلوؤں کو بہت اونچا اور عالی سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ہیگل جو ہے یورپ کا مشہور سائنسدان ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کلام پیش کیا، قرآن، جو اخلاق کا معیار قائم کیا، بلاغت کا جو معیار قائم کیا، دوسرے پہلو سے زندگی کے جو معیار قائم کیے، انسانی فکر ترقی کرتی 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ارتقائی عمل جا کر کے رک گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین بھی مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت کو، اس شہرت کو، اور اس کمال کو، اور اس ہنرمندی کو، اس عقل مندی کو۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری اللہ نے دے دی، اور اب پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کے برابر اور عزت کے برابر کسی کی شہرت اور کسی کی عزت نہیں ہے۔ یا من یرا، یا من یرا ما کان منی فی الزمان
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ تفسیر کشاف وغیرہ میں ہے مشرکین مکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی غربت اور افلاس کی بنا پر توہین کرتے تھے، طنز اور اعتراضات کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ حق پہ ہیں تو پھر یہ اتنے غریب کیوں ہے۔ اس طرح کی اور بھی مشکلات تھی، اور بنفس نفیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں راستے میں بھی کافی ساری رکاوٹیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے سے خوشخبری سنا دی کہ جس مشکل میں آپ ہیں یہ مشکل ضرور ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ تمام مشکلات ختم ہونے والی ہیں، اور ان مشکلات کے بعد بہت بڑی آسانی پیدا ہوگی۔ یہ خوشخبری اس طرح سنا دی گئی کہ اس آیت سے پہلے سورت کے شروع سے شرح صدر کے متعلق اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو عزت اور شہرت جیسی دولت سے نوازا۔ یہ روحانی خوشیاں ہیں، اور روحانی انسانی جو روح کی فرحت ہے، سرور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص روحانی مسرت اور خوشی کی دولت سے مالا مال ہو تو پھر وہ جسمانی اور دنیاوی تکلیف اور مشقت کو کوئی مشقت نہیں سمجھتا ہے۔ صوفیہ کرام کے یہاں ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جب سالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا طلبگار اور متلاشی جب سلوک کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کا برداشت کرنا شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن آگے جا کر ایک موقع پھر ایسا آتا ہے کہ وہ مشکلات، وہ تکلیفات، ان میں پھر لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان روحانی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے نوازا جن کا ذکر سورت کی شروع آیتوں میں کیا گیا، اور پھر فرما رہے ہیں کہ ان کے علاوہ جو دنیاوی مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھی دور کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو بھی ختم کر دیں گے، ان کا ازالہ کر دیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، ایک لفظ عسر کا ہے اور دوسرا لفظ یسر کا ہے۔ عسر کا لفظ، عسر کے معنی ہے تنگی کے، کسی طرح کی تنگی ہو، مالی تنگی ہو، تنگ دستی، یا اور طرح کی کوئی تنگی ہو کہ آدمی کے مشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس کو الف لام کے ساتھ بطور معرفہ ذکر کیا، العسر، اس میں ال داخل کیا، اور اس کے بعد جو یسر کا لفظ ہے اس کو بغیر الف لام کے ذکر کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یسرن میں جو تنوین ہے اور عسر میں جو الف لام ہے، تو ماہرین کہتے ہیں گرامر کے حساب سے الف لام میں دو احتمال ہیں یہاں پر، یا تو یہ عہد کے لیے ہے
مقصد اس سے یہ ہے کہ اس تنگی میں، اس پریشانی میں جس میں آپ مبتلا ہیں، اس پریشانی سے ہم آپ کو نکال دیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو یسرن، تنوین تعظیم کے لیے بہت بڑی خوشی اور مسرت عطا کریں گے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مراد اس سے الف لام استغراق ہو، کہ آپ کی تمام جو پریشانیاں ہیں، تمام جو مشقتیں اور تکلیفات ہیں، ان سب کے بدلے میں ہم آپ کو آسانیاں دیں گے، اور بڑی بڑی آسانیاں۔ اور پھر مکرر فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، یقیناً عسر کے ساتھ، اگر الف لام عہد کے لیے ہو تو ترجمہ اس طرح ہوگا، بے شک اس تنگی کے ساتھ یسرن، خوشی ہے، آسانی ہے۔ اور پھر مکرر فرما ان مع العسر یسرا، اس پریشانی اور تنگ دستی اور سختیوں کے ساتھ یسرن، آسانی ہے۔ اور اگر الف لام استغراق کا ہو تو پھر یہ عام ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ہر تنگی کے بعد، ہر تنگی کے ساتھ خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس تشریف لائے اور تبسم فرما رہے تھے، مسکراتے ہوئے فرمایا لن یغلب العسر یسرین، ایک عسر دو یسرین، دو آسانیوں کے اوپر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ تو یہاں تکرار جو ہے، دو مرتبہ عسر کا اور دو مرتبہ یسر کا ذکر ہے، تو چونکہ پہلا لفظ عسر کا یہ معرفہ ہے، لہٰذا یہ عسر ثانی سے مراد پہلا عسر ہے، اور مراد وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہے۔ اور یسرن میں دو الگ الگ آسانیاں مراد ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر تکلیف پر ہم بڑی آسانی دیں گے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک یسر یعنی کہ آسانی دنیاوی مراد ہو، اور دوسری آسانی اخروی مراد ہو۔ چند دنوں کی یا چند مہینوں اور سالوں کی بات ہے، آپ برداشت کر لیں، اس کے بعد مسلسل آسانیاں، آسائشیں، خوشیاں ہوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جن مشکلات کا سامنا تھا مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، ہجرت کے بعد وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی، وہ آسانی سے اپنا مشن آگے بڑھاتے رہے، اور کوئی خاص رکاوٹ سامنے نہیں آئی۔ اس تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑا انقلاب آیا، اور یہ واحد انقلاب ہے دنیا کا کہ جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ جتنے لوگ مارے گئے ہیں، تو ایک چھوٹی سی انجمن، ایک چھوٹی سی سیاسی پارٹی اور تحریک بھی اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے آج کے دور میں، تو اس میں جتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور جتنا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 23 سالہ دور میں اتنا جانی اور مالی نقصان کبھی نہیں ہوا۔ تو اللہ نے آسان کر دیا۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھیں 313 صحابہ ہے، اور سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے، ہر قسم کے ہتھیار سے لیس، لیکن بڑی آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو واپس کر دیا اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی اور آسانی کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر ہم الف لام عام لیتے ہیں اور مراد یہ لے لے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یہ قانون بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز دو دو پیدا کی ہیں، تو جس طریقے سے روشنی آتی ہے اس کے بعد اندھیرا، اسی طریقے سے یہ بھی اصول ہے کہ اللہ نے خوشی اور غمی دونوں کو پیدا کیا ہے، تو ایک کے بعد دوسرے کا آنا یہ ناگزیر ہے۔
لیکن ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلسل تنگی میں ہوتا ہے، اس کے بعد راحت کبھی دیکھتا نہیں ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس کو مقید کیا ہے کہ مراد اس سے اہل ایمان کی تنگ دستی ہے، اور ان کے لیے جو خوشی کا وعدہ ہے تو مراد اس خوشی سے دنیاوی خوشی بھی ہو سکتی ہے، موت کی خوشی بھی ہو سکتی ہے، اور اخروی خوشی بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت چاہتا ہے جب انسان اس کے اوپر صبر کرے، جیسے کہ اس صورت میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ لہذا جب بھی مسلمان کسی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر جزیل بھی عطا فرماتا ہے، بہت بڑا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ عام روایات میں اس کا صراحتاً ذکر ہے، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، آپ عبادت کیا کیجئے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ اور دعوت دینا یہ بھی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اس میں درمیان میں مخلوق کا واسطہ آتا ہے۔ اور جب عبادت سے آپ فارغ ہو جائے، اس عبادت سے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ ہو، واعظ و نصیحت سے، تو فن صاحب پھر آپ محنت کیا کرے، یعنی کہ پھر آپ دوسری عبادتوں میں لگ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فن صاحب یعنی فاجتہد فی الدعاء، نماز سے وہ فارغ ہو جائے۔ جب آپ فیضا فرغتا، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو فن صاحب آپ فاجتہد فی الدعاء، دعا میں اجتہاد کرے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگے۔ لیکن تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مثال دی ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ جب ایک عبادت سے آدمی فارغ ہو جائے تو پھر دوسری عبادت میں لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں یہ بات کہ تم لوگ فارغ بیٹھو، ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کسی نہ کسی شغل میں رہے، دنیائی ضروریات ہے اس میں لگا رہیں، جب اس سے فارغ ہو جائے عبادت میں لگا رہیں، جو مشکل عبادت ہے اس سے فارغ ہو جائے پھر اس سے آسان تر میں، اس سے فارغ ہو جائے تو اس سے آسان تر میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل ہی زندگی فراغت میں گزارے، نہ دنیا کا کام کرے اور نہ آخرت کا کام کرے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو آدمی مشغول رہے زندگی بھر، دن بھر مشغول رہے، لیکن دن بھر ایک کام میں آدمی مشغول نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے جب مشکل کام سے آدمی فارغ ہو جائے تو اس سے ذرا نیچے والے کام میں، نسبتاً آسان کام میں چلا جائے، تو اس سے اس کو راحت بھی ہوگی اور ایک شغل بھی ہوگا، تو وہ تازہ دم بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹائم ضائع بھی نہیں ہوگا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف فرغب، آپ متوجہ رہیے۔ نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے، لیکن فرغب رغبت میں ایک اشارہ ہے کہ محبت کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کیجئے جب مخلوق سے فارغ ہو جائے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی بیچ سے جب یہ واسطہ سے آپ کا واسطہ نہ رہے تو پھر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سرگوشی کیا کرے، جیسے نماز ہے، جیسے دوسری عبادات ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے، درمیان میں کسی مخلوق کا واسطہ، دعوت کا، تبلیغ کا، درس اور تدریس کا یہ واسطہ اس میں نہ ہو، تو اس طریقے سے آپ متوجہ رہا کریے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری اور ابو داود میں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر وقت فرماتے، کسی سے بات میں لگے ہیں تو دل اللہ کی طرف متوجہ، اور جب باتوں سے یا کسی کام سے فارغ ہو گئے تو پھر دوسری عبادت میں، نماز، روزہ وغیرہ میں لگ گئے، کوئی ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کبھی ضائع نہیں کیا۔ یا من یرا